ایک غریب بچے کی حقیقی کہانی الفاق بچوا 10 روپے لے کر پالاؤ والے کے پاس آیا جیسے ہی وہ ریڑھی کے قریب پہنچا ایک دبلا پتلا لڑکا جو شاید مالک کا نوکر تھا سخت لہجے میں بولا کیا چاہیے؟ بچڑی نے ہمت مجتمع کر کے آہستگی سے کہا 10 روپے کا پلاؤ دے دو اے لڑکے نے حیرت سے اس کے ہاتھ میں پڑے 10 روپے دیکھے اور اسے سر سے پیر تک گھور کر ہنسا 10 روپے میں اب کچھ نہیں ملتا جاؤ یہاں سے بچوا تھوڑا سا پیچھے ہٹ گیا اس کی آنکھوں میں یوں لگا جیسے آنسو جھلملانے کو ہیں مگر اس نے گھبرا کر آس پاس دیکھا کہ کہیں کوئی مذاق نہ اڑائی اسی لمحے میں بھی پالاؤ خریدنے کے ارادے سے پہنچا تھا میرا جی چاہا کہ اس بچے کی مدد کروں چاہا تو یہی کہ میں خود آگے بڑھ کر اپنا بٹوا کھولوں اور اسے کہیں زیادہ چاول دلا دوں لیکن عجیب سے حجاب کے باعث میری زبان لڑکے کو روکنے کے لیے پکارنے سے قاصر تھی میں بس ہمت کر کے اتنا کہہ پایا کہ آسی دے 2 پیسے میں دے دیتا ہوں مگر اچانک پیچھے سے ایک نرم اور باراب آواز ابھری ہم بچے سے پیسے لے کر اس کی عزت نفس کا خیال رکھتے ہیں یہ آواز پالاؤ والے مالک کی تھی درمیانی قدوقامت ہاتھ میں ایک ڈوئی اور آنکھوں میں حوصلہ افزا مسکراہٹ وہ الفاجلہ کا آرتا پہنے تھا جس کے سامنے سینے پر ہلکی سی سالن کی چھینٹیں پڑی ہوئی تھیں وہ آگے بڑھا اور اس نے خود اپنے ہاتھوں سے اس بچی کے ہاتھ سے 10 روپے کا پرانا سا نوٹ لیا پھر نہایت پیار اور دلجمی سے شاپر میں چاول ڈالتا چلا گیا اسی دیگ میں سے 2-3 چھوٹی سی بوٹیاں بھی نکال کر اس میں رکھ اچھا سنو او مالک نے اسے پیار سے بالایا یہ لو سلاد بھی لے جاؤ بچوا حیرانی اور تشکر سے تک رہا تھا اس کے ہونٹ خاموش تھے لیکن آنکھیں بول رہی تھیں وہ شاپر کو دونوں ہاتھوں سے سینے سے لگا کر یوں تھامے کھڑا تھا جیسے اس میں گویا دنیا کی تمام خوشیاں قید ہوں مالک نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تو اس کی آنکھوں میں پھنسے آنسو چھلکنے کو آئے لیکن وہ بچہ شاید اپنی آنسوؤں کو قوت بنا کر مضبوط بننا چاہ رہا تھا وہ داکتا ہوا دل جس میں جینے کے 1000 اندیشے تھے اس لمحے جیسے سکون سے بھر گیا میں بھی حیرانی سے پوچھ ہی لیا مہنگائی کے اس دور میں 10 روپے کے چاول کیسے دے دیتے ہو پالاؤ والے نے ہلکا سا قہقہا لگایا مگر اس قہقہے میں کوئی تکبر آنمود نہ تھی بس ایک عجیب سی گہری آداس اور مہر و محبت کی جھلک تھی کہنے لگا بچڑی تو سب کے سانجھے ہوتے ہیں صاحب میرے پاس 5 روپے لے کر بھی آتے ہیں انہیں تو انکار کرتے ہوئے زبان کانپنے لگتی ہے اب دیکھیں 5 روپے تو بعض اوقات شاپر کی قیمت بھی پوری نہیں کرتے سلاد تو دور کی بات ہے لیکن ہر جگہ منافع نہیں دیکھنا چاہیے یوں سمجھ لیجئے کہ میں جس دن ان غریب بچوں کو پکا سا کھانا کھلا دیتا ہوں مجھے لگتا ہے رب کے ہاں میری نمازیں قبول ہو رہی ہیں اس نے بات کے دوران اپنی بڑی دیگ کی طرف اشارہ کیا جس میں سے لذیذ خوشبو الفاٹے رہی تھی دیگ کے اندر ہلکی ہلکی سی چھوٹی بوٹیاں بھی نظر آ رہی تھیں جو بچوں کی آس تھی کہنے لگا یہ چھوٹی چھوٹی بوٹیاں بچوی کے لیے ہی رکھتا ہوں اگر میں ہر چیز کو نفع اور نقصان کے ترازو پر تولوں گا تو دل کا سکون کھو دوں گا ایک لمحہ کو مجھے لگا جیسے وقت تھم سا گیا ہے اطراف کی شور شرابے سے بھری دنیا مہنگائی کا رونا روتے دکاندار بڑوں کی تنزیہ باتیں سب کچھ پس منظر میں چلا گیا سامنے بس ایک ہنستا مسکراتا بچہ نظر آیا جسے آمدن زندگی کی ایک کرن مل گئی تھی مگر کہانی یہیں ختم نہیں ہوئی بچہ آہستہ آہستہ اپنے شاپر کو سنبھالتا ہوا وہاں سے چل پڑا میں نے ارادہ کیا کہ دیکھوں تو صحیح کہ وہ کہاں جاتا ہے میں چپکے سے اس کا پیچھا کرنے لگا تھوڑی داور جا کر وہ گیند سے ہوئے جوتوں کے ساتھ ایک تنگ و تاریک گلی میں داخل ہو گیا وہاں چاروں طرف پرانی اور شکستہ دیواریں تھیں قدم قدم پر گندگی کے ڈھیر اور بکھرا ہوا کچرا مگر اس بچے کی رفتار میں تیزی تھی جیسے اسے جلدی ہو کہ کہیں کوئی انتظار کر رہا ہو کچے فاصلے پر جا کر اس نے ایک بوسیدہ لکڑی کا دروازہ دھکیلا جو چرچراتے ہوئے کھلا اندر جھانک کر دیکھا تو وہاں ایک چھوٹا سا صحن تھا جس کے کنارے پر ایک نہایت ضعیف خاتون زمین پر التی پالتی مارے بیٹھی تھی اور ایک نحیف و نزار سی لڑکی تھی جو شاید بچوی کی چھوٹی بہن تھی ان کی نظریں دروازے پر تھیں کہ جیسے کسی معجزے کے انتظار میں ہوں بچہ اندر داخل ہوا تو ضعیف خاتون نے پوچھا تم لے آئے وہ بچہ خوشی سے شاپر لہرایا اور مسکراتے ہوئے گویا ہوا ہاں دادی لے آیا دیکھو 2 بوٹیاں بھی ہیں اس میں داد نے مغموم مگر پرسکون نگاہوں سے اسے دیکھا یوں لگا جیسے انہیں یقین نہ آیا ہو کہ 10 روپے میں یہ سب کچھ ممکن ہے بچوں نے اونچی آواز میں سبحان اللہ کہہ کر شاپر کو ایک دم تھام لیا پھر دادی نے لرزتے ہاتھوں سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کہا
बड़ा कारोबार करे वो पुलाव वाला। जब तक जिएगा खुशियां ही देगा। अचानक गिल्ली में इस पुलाव वाले की रेड़ी की घंटी की आवाज मुझे दूर से सुनाई दी। मुझे ख्याल आया कि शाम ढल रही है और शायद वो रेड़ी वाला किसी दूसरे इलाके में जा रहा होगा। मैंने दिल में एक खुशी की लहर महसूस की कि चली कम अज कम एक ऐसी जगह तो है जहां महंगाई की आंधी इंसानियत की शमा को बुझा ना सकी। यहाँ कहानी को मजीद तजस्सुस ने इस वक्त घेरा जब मैंने दूसरी तरफ से किसी पुरअसरार साये की झलक महसूस की। गिल्ली के वीरान गोशे में एक आदमी तारीकी में राका हुआ था। इसने मुझे महसूस कर लिया कि मैं इस घर के अंदर झांक रहा हूं। इसकी निगाहें मुझ पर जिमी थीं। मुझे डर सा महसूस हुआ कि शायद वो कोई नौसरबाज कोई ऐसा शख्स हो जो मासूम बच्चों के लिए खतरा बन सकता है। दिल में खौफ ने घर किया और मैंने हिचकिचाहट से कदम पीछे हटाए। फिर उसके कदम भी हिले। वो सायादार शख्स धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगा। मैं हिम्मत मुजतमा करके खड़ा रहा, मबादा किसी बुरा काम करने वाले को मौका ना दूं। जब वो मेरे करीब आया तो एक बारिश बूढ़ा निकला जिसकी आंखों में नमी और आवाज में थरथराहट थी। बेटा जी डरिए मत, मैं उन बच्चों को जानता हूं। उनके माँ बाप को बहुत पहले खो चुके हैं। मैं बोसीदा मकानों में फेरी लगाकर छोटी मोटी चीजें बेचता हूं और कभी कभार इनकी चादर कपड़े के लिए मदद कर देता हूं। बस लोग देख कर भी देखते नहीं, नजरअंदाज कर देते हैं। मैंने सुकून की सांस ली। इसने मुझे बताया कि पुलाव वाले की रेड़ी किसी नेमत से कम नहीं। वो अक्सर शाम के वक्त इन गलियों से होकर जाता है और जिन लोगों के पास चंद सके भी नहीं होते उन्हें वो कभी कभी मुफ्त भी खाना दे जाता है। वो बूढ़ा आदमी नमनाक लहजे में कहने लगा, ये बच्चा रोज किसी न किसी तरह चंद रुपए जमा करके आता है ताकि अपनी दादी और बहन के साथ खाना बांट सके। इस बूढ़े ने कपकपाते हाथों से अपनी टोपी ठीक की और आहिस्ता आहिस्ता वापस अंधेरे में लूट गया। मैं वहीं खड़ा बेयकीनी से सब सोचता रहा। दुनिया में कितने ही लोग हैं जो मामूली अमल को अजीम सदका बना सकते हैं, मगर अक्सर हम सिर्फ मुनाफा की दौड़ में लगे रहते हैं। शाम मजीद ढल चुकी थी। मुझे यूं लगा जैसे आसमान पर झूमते बादलों के दरमियान एक छोटी सी चांदनी फूट रही है जिसने गिल्ली के ऊपर मध्यम सी रोशनी बखेर दी है। मैंने एक बार फिर इस पुलाव वाले की तरफ देखने की कोशिश की तो वो जा चुका था, लेकिन इसकी आवाज, इसके देख के खौलते चावलों की खुशबू, इसकी मुस्कुराहट और बच्चों के मासूम चेहरों की वो लम्हाती खुशी जैसे मेरी रूह में बस गई।